السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا اور سوال ہے کرونا کا جو کہ خوف یہاں پر موجود ہے، اس سے زیادہ خوف جو ہے، جو حالات ہیں وہ یہاں پر محسوس کروا رہے ہیں۔ میں کراچی کی آپ کو بات کروں کہ میں جو ہوں وہ اب یہاں تک آیا ہوں اپنے اسٹوڈیو، تو شہر کے ریسٹورنٹس بند، ایک اندھیرا، ایک خوف جو ہے مجھے ہر طرف محسوس ہوا ہے۔ یہ جو وائرس ہے جو کہ جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور ترقی یافتہ ممالک جہاں پر بہت زیادہ فیسلٹیز موجود ہیں، وہ جو ہیں ان کی معیشت، وہاں پہ لوگ وہ سب جو ہے پریشان ہیں۔ تو ہم جو کہ ویسے ہی مختلف کرائسس میں رہتے ہیں، اور خاص طور پہ فائنینشیل کرائسس میں رہتے ہیں، تو ہمارے سامنے تو ایک بہت بڑا چیلنج بن کے یہ سامنے آ گیا ہے کہ آخر ہم اس سے کیسے جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے کل جو تقریر کی اس پر زیادہ تر تنقید ہو رہی ہے کہ ایک کوئی لائے عمل سامنے جو وہ نہیں آ سکا ہے۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی پی ایس ایل کا میچ چل رہا ہے کوئی سندھ اور وفاق کے درمیان یا پنجاب کے درمیان، کہ جس میں جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ بھی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ عوام کی جانوں کا ہے کہ عوام کی جانوں کو ہم کیسے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ جو پریکاشنز لیے جا رہے ہیں، ہمارا ملک کیا ان کا متحمل ہو سکتا ہے؟ کیا ہم نے کسی ایمرجنسی کی تیاری کبھی کی تھی؟ مثال کے طور پہ تافتان کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس بارڈر پر زائرین ہمیشہ سے ہی جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو ہم نے ایک بارڈر جس پہ زائرین جاتے ہیں اور پھر جب کسی ملک سے آتے ہیں تو وہ بیمار ہو سکتے ہیں یا کوئی اور دوسری ہنگامی صورتحال ہو سکتی ہیں، تو وہاں پہ جو آلریڈی جو فیسلٹیز تھیں اس کا اندازہ ہوا کہ جناب وہ تو ایک ویرانہ تھا، اور اس کے بعد وہاں پہ لوگوں کو رکھ کر کوشش کی گئی۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی کوئی چھوڑ دیا گیا، کوشش کی گئی، لیکن وہ اس کوشش کو صحیح طرح سے جو ہے جانچا نہیں کیا گیا، اور وہاں پر وہ ایک نرسری بن گئی۔ وہاں پہ جو لوگ جتنے افیکٹڈ نہیں تھے اس سے زیادہ لوگ افیکٹڈ ہو گئے، اور پھر ان کو کنٹرول نہیں کیا گیا جس طرح سے فوری طور پر ٹیسٹ ہونے چاہیے تھے، یا جو تیاری ہمیں ایک پرو ایکٹیو اپروچ لینی چاہیے تھی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر معاملے کے اندر ہماری پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہوتی ہے، ہماری بہت ہی ری ایکٹیو اپروچ ہوتی ہے۔ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم جاگتے ہیں۔ جب چائنا میں موجود، وہاں پہ خاص طور پر وہاں پہ موجود ہمارے پاکستانی طلبہ جب وہاں سے پکار کر پاکستانیوں کو آوازیں دے رہے تھے، تو ہمیں وہیں سے جو ہے اپنی پریکاشنز شروع کر دینے چاہیے تھے کہ صرف ان کو روک لینے سے یہ جو کرونا یہ رکے گا نہیں، یہ دوسری طرف سے ایک طرف سے ہم نے روکا تو دوسری طرف سے آ گیا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ خوف موجود ہے، خوف اس وائرس کا ہے، لیکن اس سے زیادہ خوف جو ہے ہماری معیشت کے پہیہ جو کہ ویسے ہی بہت سست رفتار تھا اس کے رکنے کا ہے۔ خوف جو ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی مڈل کلاس آبادی اور سب سے زیادہ غریب آبادی جو ہے وہ کیسے اپنا گزر بسر کرے گی، کیسے اپنے بچوں کو روٹی دے گی۔ یہ بھوک اور افلاک اور لوگوں کی جو بے بسی ہے وہ چہروں پر نظر آنی شروع ہو گئی ہے پچھلے 2-3 دنوں سے، اور آج جب خاص طور پہ پورے پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور سندھ میں زیادہ صورتحال بگڑی ہوئی ہے، اور شاید یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سندھ میں کی گورنمنٹ نے زیادہ پرو ایکٹیو جو ہے میجرز لیے ہیں جو کہ خوشائند بھی ہیں کافی حد تک۔ تو یہاں پر ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، تو اس لاک ڈاؤن کی سچویشن کے اندر جو ہے ریاست جو ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول آ جاتا ہے۔ میں کراچی کی ونس اگین بات کرتا ہوں، یہاں کے شہری جو کہ کبھی بھی حکومت پہ، ریاست کے بلیور نہیں رہے ہیں، یہاں کے لوگ جو ہیں سرکاری اسکولوں میں نہیں پڑھاتے ہیں بچوں کو، سرکاری اسپتالوں میں نہیں جاتے ہیں، پولیس تھانوں میں رپورٹ نہیں کرواتے ہیں، کسی بھی جگہوں پہ جو ہے بھروسہ نہیں کرتے ہیں، سرکاری بیوروکریسی میں جاتے ہیں، پتہ ہوتا ہے رشوت دینی ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ پولیس میں نہیں جاتے ہیں، زیادہ تر لوگ اب فوج میں بھی اپلائی نہیں کرتے ہیں، بیوروکریسی میں بھی یہاں پہ مثلا ہر شخص نے ایک پرائیویٹ اپنی دنیا کھڑی کی ہوئی ہے کہ میں جو کچھ ہوں اپنی مدد آپ کے تحت ہوں۔ پرائیویٹ سیکٹر جو یہاں پہ کھڑا ہوا ہے، آج یہ جب کولیپس کر رہا ہے تو ریاست انہیں کیسے اون کرے گی، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ناظرین، ہم یہ رات 11 بجے کے سلاٹ میں مختلف سوالات لے کر، عوام کے سوالات لے کر حکومت کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے، اور اس کورونا سے جس طرح حکومت جنگ کر رہی ہے ہم بھی اس جنگ میں شامل ہیں اور ہم بھی اس میں جنگ کریں گے۔ یہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ ہم نے بہت برے حالات دیکھے ہیں، اس ملک نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کی ہے۔ ہم کراچی کی بات کریں تو یہاں پہ ٹیررزم اور گینگ وارز اور پتہ نہیں کیا کیا ہڑتالیں اور کیا کچھ دیکھا اس شہر نے، لیکن یہ سب سے بڑی جنگ ہے جس کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ جنگ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ اتنی مہلک ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، اور ہم تو بالکل بھی تیار نہیں تھے۔
ہمارے اس سلسلے کا پہلا پروگرام جو ہے وہ اویئرنیس کے طور پہ کرتے ہیں کہ حکومت کے جو کرے گی سو کرے گی، عوام کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارا فوکس آج کے پروگرام پہ اس چیز کی طرف ہوگا. اس کے بعد ہم جو سکولز اور جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس میں جو ایشوز آئے ہیں اور جو ایک بچوں کی تعلیم رک گئی ہے، گھر میں لوگ موجود ہیں، اس پر بھی ہم کل بات کریں گے. تھوڑا مذہبی حوالوں سے بھی علماء کرام کو یہاں پہ زحمت دیں گے. اس کے علاوہ معاشی صورتحال جو کہ سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے، اس پر بھی ہم فوکس کرتے رہیں گے. آج ذرا تھوڑا سا عوام کی اویئرنیس کے لیے تھوڑا اس کرونا وائرس کو سمجھنے کی طرف جو بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر انیرا الطاف کدوئی صاحبہ، پروفیسر آف میڈیسن ہیں عباسی شہید ہاسپٹل کے اندر. آپ کو ویلکم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ. اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جنرل سیکریٹری ڈاکٹر کیسر سجاد بھی ہمیں چند لمحوں میں ابھی لائیو جوائن کریں گے. ڈاکٹر صاحبہ ویسے تو اب سوشل میڈیا آ گیا ہے اور یہ کرونا وائرس کوئی ہماری لوکل چیز نہیں ہے، دنیا بھر سے معلومات لوگوں کو مل رہی ہے. اللہ کا شکر ہے انٹرنیٹ چل رہا ہے، مطلب ایسی بھی کوئی لاک ڈاؤن والی صورتحال میں نہیں ہے. تو لوگ جس حد تک ہو سکتا ہے انفارمیشن لے رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ بتائیں کیا ہے یہ کرونا وائرس. جیسا کہ آپ نے ابھی کہا کہ کورونا سے جنگ کرنی ہے، تو جنگ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے لوگوں میں آگہی پیدا کرنی ہے، ان میں ایک شعور پیدا کرنا ہے. ڈرنا ظاہر سی باتیں نہیں ہے، جنگ سے تو لوگ ڈرتے ہیں، لیکن یہ ایک آگہی پروگرام ہے. اور یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ آگہی پیدا کرنے میں ہم نے دیر کر دی ہے. جب یہ بہت عرصے سے شروع ہو رہا تھا، جنوری کے لاسٹ ویک سے یا فیبرری سے، تو آگہی پیدا کرنے میں ہم نے واقعی بہت زیادہ دیر کر دی ہے. جو پینک کریٹ ہو رہا ہے، آپ سٹورز پہ جا کے دیکھیں یا لوگوں اچھا میں اس کے ساتھ ساتھ ایک بریکنگ بھی چلتا چلوں کہ KPK میں ایک اور ہلاکت کا واقعہ سامنے آیا ہے جو کہ بہت افسوسناک ہے. ایک 36 سالہ نوجوان، اس سے پہلے 50 کا ایک واقعہ سامنے آیا تھا کچھ گھنٹوں پہلے اور تصدیق نہیں ہو پا رہی تھی، لیکن جب صوبائی وزیر نے تصدیق کی تو پھر میڈیا کو کہنا پڑا کہ پاکستان جو کہ ابھی تک یہ کہہ رہا تھا کہ ہم 0% ڈیتھ ریشو کے اوپر ہیں اور دنیا 4%، 5% اور کہیں 9% پہ پہنچ گئی تھی معاملات، اب جو ہے وہ پاکستان میں ابھی تک کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے. ہم کوئی اپنا امیون سسٹم کوئی بہت ہائی لیول پہ شاید بیان کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا ہے. اور 2 ہلاکتیں جو ہیں اس وقت، یعنی ایک 36 سالہ، اور ہم اس میں جو بات کرتے ہیں کہ اور اکثر ڈاکٹرز بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو جن کو کوئی بیماری ہے بہت زیادہ یا جن کی ایج جو ہے 60 سے ابو ہے، یہ ان پہ زیادہ افیکٹ کرے گا. لیکن پاکستان میں اب جو 2 ہلاکتیں اس وقت سامنے آئی ہیں ابھی KPK میں، ان میں ایک کی عمر 36 سال اور ایک کی عمر 40 سال ہے، سوری 50 سال ہے، 36 سال اور 50 سال. یہ 2 طرح سے افیکٹ کر سکتا ہے ایج گروپ کو. ایک بیسکلی ایکسپوجر ہو سکتا ہے کہ جو ینگ گروپ جو افیکٹ ہوا جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، ہو سکتا ہے کہ ان کا ایکسپوجر ڈائریکٹ رہا ہو، ان کی کوئی ٹریولنگ ہسٹری ہو یا ان کے کسی رشتہ دار کی ٹریولنگ ہسٹری ہو، تو ہو سکتا ہے ڈائریکٹ ایکسپوجر رہا ہو. لیکن جو وہ تو ایکسپوجر ہو گیا، وہ تو کرونا پہ آ گیا، لیکن کیا یہ کرونا وائرس کا اٹیک جو ہے اس کی انٹینشنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، یعنی کسی پہ کچھ ڈفرینٹ ہوگی اور کسی پہ کچھ ڈفرینٹ ہوگی. جی آپ علامات کی بات اگر کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی علامات اتنی زیادہ لائک بخار ہر کسی کو ہوتا ہے، تقریباً 100% کیسز میں بخار سب کو ہوتا ہے، خشک کھانسی ہوتی ہے. لیکن جو کورونا میں جتنی سیویرٹی جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ نمونیا کی وجہ سے ہوتی ہے. تو تقریباً ایک جو چائنا میں ابھی ریسنٹلی ایک اسٹڈی ہوئی ہے اس کے حساب سے تقریباً 81% لوگوں کو صرف بہت معمولی نوعیت کا انفیکشن ہوا ہے جس میں سے بخار ہے، خشک کھانسی، انہوں نے بہت اچھا ریکور کیا ہے. تقریباً 14% کیسز میں ہم کہتے ہیں کہ یہ شدید بیماری ہوئی ہے جس میں کہ نمونیا ہوا اور نمونیا کی جسم میں شدید سانس کی تکلیف پیدا ہوئی ہے. اور 5% لوگ کریٹیکلی ال ہوئے ہیں جنہیں کہ وینٹیلیٹرز کی بھی ضرورت پڑی ہے، ان میں ڈیتھ ریشو کافی زیادہ رہا ہے. تو اب مجھے یہ فرمائے نا کہ یہ جو 2 ہلاکتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، میں اس سلسلے میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، اور صوبائی حکومتوں کو بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ یہ جو اللہ نہ کرے کہ میں تو یہ بولتا ہوں شاید یہ 2 بھی ریجیکٹ ہو جائیں ابھی، اور یہ لیکن ایک کو تو صوبائی وزیر نے ہمیں تیار رہنا چاہیے. لیکن اس میں اس کی جو نیوز ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی، اور اس میں جو صوبائی حکومتیں خاص طور پہ یہ آفیشیل جو اس کے کنسرن منسٹرز ہیں یا ترجمان ہیں، یہ ان کی جانب سے ہی رپورٹ آنی چاہیے. اور یہ ایسا نہیں ہو کہ کہیں سے بھی جو ہے نا کہیں ڈاکٹر سے کہیں سے بھی کسی ہاسپٹل سے جو ہے خبر آ رہی ہے یا کہیں اور سے آ رہی ہے. نہیں، حکومتیں جو ہیں وہ اس کو بہت امپورٹنٹ طریقے سے مانیٹر کریں، کیونکہ ایک جان ایک تو بہت قیمتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ڈاکٹر صاحبہ ممکن ہے کہ مریض جو ہے وہ کسی اور وجہ سے بھی ہاسپٹل میں داخل ہو سکتا ہے، آلریڈی وہ کسی بیماری میں پہلے سے افیکٹڈ ہو، اور اس کو جو ہے ہم ڈکلیئر جو ہے وہ کرونا کے اس میں کر دیں. تو کرونا کا نمبر اور کرونا کا باکس ذرا الگ رکھیں جو صورتحال ہے.
نہیں ایسا، کیونکہ اویئرنیس جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسپیشلی دیکھیں حکومت کے لیول پہ عوام میں آگہی تو بہت دیر سے شروع ہوئی ہے، لیکن ایز اے ہیلتھ کیئر ورکرز، ہم ڈاکٹرز، ہم میں اویئرنیس پروگرامز کافی پہلے سے اسٹارٹ ہو گئے ہیں. اور ویسے گورنمنٹ کے لیول پہ بھی ہمیں ایک بیسکلی ایک اپروچ اس طرح کی دی گئی ہے کہ جسے ہم نے بہت کیٹیگرائز کیا ہے کہ یہ کورونا کے یہ علامات ہیں، ان کو اس طرح سے کیٹیگرائز کرنا ہے. تو اس کے چانسز تو بہت کم ہے کہ کسی اور وجہ سے ڈیتھ ہو اور اس کو پینک میں آ کے ہم کورونا کی وجہ سے ڈیتھ کہہ دیں. تو اس کے لیے بہت اسپیسیفک پروٹوکول ہے. لیکن کم سے کم یہ ہے کہ اس کی اناؤنسمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کا جو اس وقت ہم ورلڈ میں دیکھ رہے ہیں طریقہ کار ہے، اس میں ہمیں مس مینیج کرنے کی ضرورت نہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خوف آیا ہے لوگوں میں کورونا کا، یہ جو نمبرز ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 ڈیتھ نمبرز آ گئے ہیں، اس سے خوف اور بڑھے گا لوگوں میں؟ خوف کا لفظ ہمیں استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے. بالکل آگہی، میں بالکل دوبارہ بار بار یہ کہوں گی کہ آگہی پیدا کیجیے، اور یہ آگہی بہت آسان ہے. دیکھ رہا ہوں میں تو ابھی آج ہی میں کوئی گو کہ میں نے اپنی بہت کم موومنٹ کر دی ہے، لیکن پھر بھی میں 3 جگہوں سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں. ہجوم میں نہیں گیا، لیکن لوگوں میں بہت زیادہ خوف نہیں دیکھتا ہوا آ رہا ہوں. جی آگہی اس لیے نہیں ہے کہ اس کے بچنے کے طریقے بہت آسان ہیں، جو کہ ہم نے انلکیلی مطلب انفارچونیٹلی ہم نے اس کو صحیح طریقے سے پھیلایا نہیں. یعنی ہم ڈر زیادہ گئے ہیں، بالکل زیادہ ڈر. اور اگر ہم تھوڑی پریکاشنس لے لیں، لیکن اس میں دیکھیں نا پریکاشنس تو یہ ہو سکتی ہے نا کہ میں ایک ڈسٹینس پہ رہوں، ٹھیک ہے نا، سوشل ڈسٹینس کی جو بات کی جا رہی ہے، 3 میٹر کے ڈسٹینس کی بات کی جا رہی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی افیکٹڈ ہے، ہلکا سا کسی کو زکام ہے، وہ اپنا جو ہے ماسک پہن رہا ہے. اس کے علاوہ لیکن اس میں یہ ہے نا کہ یہ جو ابھی آ رہا ہے کہ جناب یہ کارڈ بورڈ کے اوپر 9 دن رہ سکتے ہیں، اس کے جو کارڈ بورڈ پہ 1 دن ہے. یہی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر غلط انفارمیشن پھیلائیں گے تو آپ خوف کا لفظ چلے 1 دن تو بہت ہوتا ہے نا. اب اگر کسی کے وائرس اسٹیل پہ 3 دن تک رہ سکتے ہیں، چلے پلاسٹک اور اسٹیل پہ اگر 3 دن رہ سکتے ہیں، تو یہ جو ہے کسی آ گئے وہاں پر، اور اس کے بعد جو ہے 2 دن بعد ایک دن بعد کوئی شخص وہاں پہنچا، اس کے ہاتھ میں لگ گئے، تو اب کتنا بندہ ہاتھ دھوئے گا یا کیا کچھ کرے گا؟ اسی لیے تو اویئرنیس پہلے سے پیدا کی جا رہی تھی کہ پبلک پلیسز پہ نہ جائیے. ایون چھوٹی گھریلو تقریب ہے اس میں بھی جانا اوائڈ کیجیے. اگر آپ جاب پہ ہیں اور یا جاب سے گھر واپس آ رہے ہیں تو فوراً ہینڈ واش کیجیے، اور ہینڈ واش کے طریقے سکھانے چاہیے. میں نے ابھی بھی کسی پروگرام میں سچ نہیں دیکھا کہ 20 سیکنڈ کے لیے ہینڈ واش کس طرح سے کرنا ہے. دونوں ہتھیلیاں، اوپر کی سرفیس، انگلیوں کے درمیان، انگلیوں کی جو اوپر ٹپس ہوتی ہیں ان کو کس طرح واش کرنا ہے. تو میرے خیال سے اگر ڈرانے کے بجائے اس طرح کی ٹپس زیادہ دی جائیں تو بہترین ہے. یعنی میں بھی ریلیکس ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا. آپ بھی ریلیکس کریے، اور ہمارا کام تو میڈیا میں بیٹھ کے سب سے زیادہ جو ہے وہ ریلیکس فیل کرنا بھی اور کروانا بھی ہے لوگوں کو، کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہہ دیا گھبرانا نہیں ہے، بالکل بھی ہے، نہیں گھبرانا چاہیے. اچھا، لیکن پریشان تو ہونا چاہیے نا، صورتحال ہے خطرناک ہے، پریشان ضرور ہونا چاہیے. اور لیکن اس سے اگین کہ آگے ہی پیدا کریں تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ انہیں کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل. آج کا پروگرام بھی آگہی پر مبنی ہے ہمارا. اس سلسلے کا آج پہلا پروگرام ہے، اور پھر ہماری کوشش رہے گی کہ ہم رات 11 بجے میں مختلف موضوعات کورونا سے ریلیٹڈ جو لے کر آتے رہیں. بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. ناظرین، پاکستان میں کورونا کی وجہ سے ہلاکت کی تعداد 2 ہو گئی ہے. دونوں کا تعلق KPK سے. تشویشناک صورتحال، اور یہ وہ وقت تھا کہ جس پر پاکستان میں وفاق یا صوبائی حکومتیں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ نمبر نہ شروع ہوں، یہ نمبر جتنے دن آگے بڑھتے چلے جائیں گے یہ بہتر ہوگا. لیکن یہ نمبر شروع ہو گئے ہیں، اور اس میں ابھی لاسٹ سیشن میں بات کر رہا تھا کہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہوگا گورنمنٹ کا رول، کہ اس میں اس کی اناؤنسمنٹ اور اس میں اس طرح کی اگر صورتحال ہوتی ہے اس کو بتانا. ہمیں اب جوائن کیا ڈاکٹر کیسر سجاد صاحب نے، جنرل سیکرٹری پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے، اور اس کے ساتھ ساتھ سینئر ڈاکٹر ہیں، بلکہ میں کہوں گا کہ ڈاکٹروں کے رہنما ہیں. ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کہتے ہیں. بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو اب اور یہ دو آپ لوگ اویئرنیس، آج کا ہمارا پروگرام بھی اویئرنیس پر مبنی ہے، جو آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ جناب یہ افیکٹ کرتا ہے کرونا 60+ یا 50+ پہ. تو اور یہ 2 ہلاکتیں سامنے آئی ہیں، یہ 36 ایئرس آف ایج 1 اینڈ سیکنڈ از دی 50 ایئرس آف ایج. تو یہ تو ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا اس میں. نہیں، اس میں کوئی سوال کی بات نہیں ہے. کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ، اور اس میں یہ معلوم کرنا پڑے گا جو 36 ایئرس کا جو شخص تھا، یہ دونوں ٹریولرز تھے، باہر سے ہی آئے تھے، لوکل نہیں ہیں. لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اور بھی اس کے ساتھ اس کو پرابلم ہو. ان لوگوں میں زیادہ یہ افیکٹو ہو جاتا ہے کرونا وائرس.
وائرس ہمیشہ اس پہ اٹیک کرتا ہے جس کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے. یقیناً ان کی کوئی نہ کوئی ایسی وجہ ہوگی جس پہ وہ ان کی امیونٹی جو ہے وہ ویک ہوئی ہے اور اس پہ اٹیک ہوا ہے, اور پھر جب اس کے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے کہ اس کی امیونٹی بڑھائی جاتی ہے جو کرونا میں یا وائرس میں جو بھی آتے ہیں. تو جب اس کی امیونٹی بہت زیادہ ویک ہوتی ہے تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. اور ایک بات دوسری یہ کہ کرونا کا جو جراثیم ہے عام آدمی کو سمجھنے کے لیے کہ وہ جو لنگز کو جو بیکار کر دیتا ہے وہ اس طرح سے کہ وہ بالکل فائبروز سکڑ جاتی ہے, لنگ بیکار کر دیتا ہے. اور بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ آدمی ٹھیک بھی ہونے کے بعد بھی وہ اس قابل نہیں رہتا کہ معاشرے میں وہ اپنا کردار ادا کر سکے. تو اس لیے یہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنی قوت مدافعت کم کرتے ہیں, بہت زیادہ کم رکھتے ہیں, کسی وجہ سے بھی رات کو دیر سے سوتے ہیں. یہ اسی پہ میں اگلا سوال اسی پہ جا رہا تھا کہ قوت مدافعت پہ جو بات کی جاتی تھی, اب اس میں بڑے حکیمی نسخے بھی بہت چل رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا کے اوپر. تو آپ کچھ واضح طور پہ کچھ 2 4 5 پوائنٹ بتا دیں کہ بس وہی کر لیں تو کافی ہے. نہیں, میرے خیال میں دیکھیں اس کے اندر جو ہے نا سب سے ایک تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس بیماری یہ ایک نئی بیماری ہے. یہ زیادہ پرانی بیماری نہیں ہے, 3-4 مہینے کی پرانی بیماری ہے اور یہ لیٹسٹ انوینشن ہے بیماری کی. اچھا میں یہ بتاؤں, یہ امیونٹی پر ہم اکثر جو آپ کے ساتھ ماضی میں پروگرام کرتے رہے ہیں جس وقت یہ کوئی کورونا کا دور تک کوئی بات نہیں تھی, مجھے یاد رہا ہے کہ آپ نے میرے پروگراموں میں اکثر یہ بات کہی ہے بھائی قوت مدافعت اپنی اسٹرانگ کر دو تو بہت ساری چیزوں سے ویسے ہی بچ جاؤ گے. بالکل, ہم نے ہیلتھ شوز کیے آپ کے ساتھ بہت دفعہ کیے اور میں ہمیشہ بتاتا رہتا ہوں, اور جس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے بحثیت ENT ڈاکٹر کے کہ میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر لوگ ہمارے پاس وہی آتے ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بس 2-3 بجے میں سو جاتا ہوں. اچھا اب یہ فارمولا بتا دیں جناب. ایک تو نیند پوری کریں, نمبر 1 تو یہ ہوگی. امیونٹی بڑھانے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند پوری کریں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ پانی آپ کو بہت خیر فری میں تو نہیں ملتا لیکن یہ کہ بہت آسانی سے مل جاتا ہے. پانی آپ استعمال کریں بہت زیادہ, اور پانی سے مراد میری لیکوڈ ہے. لیکوڈ سے میری مراد یہ ہے کہ اس میں چائے بھی ہے, دودھ بھی ہے, سوپ بھی ہے, جوس بھی ہے, پانی بھی ہے. کولڈ ڈرنک نہیں ہے مگر کولڈ ڈرنک تو ایسی باتیں نہیں کر رہے ہیں, یہ بالکل نہیں ہے. تو یہ بالکل بھی نہیں ہے کولڈ ڈرنک. آپ بچے سن لیں, لیکن سادہ پانی تو بہتر, سادہ پانی بالکل سب سے بہتر, بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھا رہتا ہے. اور اس کا جو تیسری بات ہے, اچھا پانی میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گرم پانی جو ہے نا وہ کر کے پیئے, تھوڑا ہلکا سا گرم. یہ ایک میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ گرم کی بات بڑا امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. لیکن یہ اس وقت جو ہے نا بہت سارے لوگ مجھے فون کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ فلاں چیز یہ چل رہی ہے وہ چل رہی ہے کہ گرم پانی پی لیا جائے یا گرم بھاپ لے لیا جائے تو کرونا نہیں ہوتا ہے. یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. یہ میں ابھی بتاتا ہوں, پہلے میں اس کو کمپلیٹ کر لوں کہ تیسری جو پانی ہو گیا, نیند ہو گئی, اور تیسری چیز ہے اچھی غذا. اچھی غذا برگر پیزا اور یہ بالکل نہیں ہے, جنک فوڈ بالکل نہیں ہے, اچھی غذا ہے, سب سن لیں. اور جو اچھی غذا ہے وہ ہے سبزی, دال, مچھلی, دودھ اور اس طرح کی جو چیزیں, پھل ہے, یہ چیزیں آپ کی. اور یہ اکنامیکل بھی پڑیں گے, یہ جو ہے خیر اکنامیکل تو نہیں ہے, دال کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے کمپیریزن ٹو دا جنک فوڈ میں بات کر رہا ہوں. جنک فوڈ سے یقیناً دیکھیے جنک فوڈ میں بالکل بھی آپ کی امیونٹی نہیں بڑھاتا. اس لیے میں تمام بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی قوت مدافعت بڑھا لو. ہمارے جو بزرگ تھے وہ تو 80-100 سال زندگی گزارتے ہیں, ان کو چوں چوں بھی نہیں بولتی تھی. ہمارے یہاں تو ابھی سے لوگ جو ہے وہ بچے کہتے ہیں کہ گھٹنے میں درد ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں وہی ہے کہ جو ہم صرف کولڈ ڈرنک اور یہ جنک فوڈ لیتے ہیں. تو اچھا فوڈ, نرش فوڈ, بیلنس ڈائٹ لیں. ڈرائی فروٹ کی بات بھی آ رہی ہے, وہ بھی لے سکتے ہیں, بالکل ڈرائی فروٹ لے سکتے ہیں, فروٹس لے سکتے ہیں. اور جو آخری بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اپنی امیونٹی بڑھانے کے لیے. ان تمام چیزوں کے ساتھ اگر اپنی لائف میں آپ ورزش, واک کا کوئی ٹائم نکال لیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. آپ کا سرکولیشن, بلڈ سرکولیشن, آپ کا GIT پیٹ کا نظام, آپ کا سانس کا نظام, جو پھیپھڑے کا نظام, یہ ساری چیزیں بہت ایکٹیو, بہت اچھا ہو جاتا ہے. تو اگر اس طرح کی چیزیں آپ نے کر لی تو اگر آپ کسی کرونا وائرس والے مریض کو آپ دیکھنے گئے ہیں, ملنے گئے ہیں تو شاید آپ کو کچھ نہیں ہو. اور ایک جعفر ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ تمام لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ بہت سارے لوگ جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے نا, جب سے ایران سے لوگ چھپ کے آ گئے ہیں, ڈفرینٹ شہروں میں گھس گئے ہیں, بالکل ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ, اس طرف ابھی نہیں جاتے. ابھی میں بات اگر کریں گے تو میں بتاؤں گا یہ بہت بڑی ہماری سے غفلت ہوئی ہے, بہت غفلت ہوئی ہے, بہت بڑا اللہ رحم کرے ہمارے اوپر. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ مائلڈ, ماڈریٹ اور سیویئر کیسز ہوتے ہیں کورونا کے یا کسی بھی ڈیزیز کے. تو ہم میں سے بہت سے لوگوں میں کرونا آ چکا ہے اور جا بھی چکا ہے.
ان کو ہلکی سی سمٹمز ہوئی ہیں کہ نزلہ زکام ہوا ہوگا, جسم میں درد ہوا ہوگا, ہلکا بخار ہوا ہوگا, ٹھیک ہو گیا ہوگا. ایک مائلڈ کیسز بھی آئے ہوں گے جس میں انہوں نے کہا ہوگا کہ تھوڑی سی ٹیبلٹ شیبلٹ لے لیا اور کام کرتے ہیں. اب تو عادت میں آ گیا اینٹی بایوٹک کھانے کا رواج, لیکن یہ بہت غلط رواج ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, لوگ 2-3 لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی بیوقوفی سے مر جاتے ہیں. اس میں سے ایک جو بیوقوفی ہے وہ ہے سیلف میڈیکیشن. جس طرح سے ہمارے یہاں سیلف میڈیکیشن کی گئی نا, ٹائیفائڈ کا 100% علاج تھا, اب ٹائیفائڈ کا پاکستان میں علاج بڑا مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ایکسٹینڈڈ ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ آ گیا, SDR ٹائیفائڈ, جو کہ دوا سے اینٹی بایوٹک سے صحیح نہیں ہوتا. تو بہرحال تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس میں خدارہ لوگ سیلف میڈیکیشن نہ کریں. بہت ضروری ہے کہ آپ سمجھتے ہیں, میں نے دیکھا ہے ہمارے دوستوں میں بہت سے کہ لوگوں نے ایک فارمولا بنایا ہوا ہے کہ ہر 3 سے 4 مہینے بعد جناب گلا خراب ہوگا اور یہ ہلکا سا جسم میں درد ہوگا اور یہ فلاں جو ہے اینٹی بایوٹک ہے, بس ڈاکٹر کو نہیں دکھا رہا, ڈائریکٹ اسٹور پہ جانا ہے, وہ میڈیسن لینی ہے. ایون اس کے ساتھ جو سر سوجن, میں نام نہیں لوں گا میڈیسن کا, وہ ہوتی 2-3 فارمولا ہے, بس یہ پورا فارمولا لے کر جو ہے آپ سیٹ ہو جائیں گے 5 دن کھائیں گے. تو جعفر میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں, ایسے تو بہت سارے واقعات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کہ ایک صاحب آئے میرے پاس اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے 4-5 سال سے سر کا درد رہتا ہے اور یہ اینٹی بایوٹک میں کھا لیتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے, میں نام نہیں لیتا ہوں. تو میں نے کہا سر کے درد کے لیے اینٹی بایوٹک کھا رہے, کہہ رہے ہاں جی 5 سال سے کھا رہا تھا لیکن اب یہ اثر نہیں کر رہی ہے. تو آپ یہ بتائیے, وہ آدمی بینک کے اندر مینیجر تھا. سر میں آپ کی طرف واپس آؤں گا امیونٹی کو بہتر کرنے کے لیے, اور اس میں کچھ اضافہ کریں گے ڈاکٹر صاحب, مجھے بات بتائیے. میں تھوڑا سا دوسرے ایسپیکٹ پہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ امیونٹی اسٹرانگ ڈیفینیٹلی, لیکن ابھی جو زیادہ جو کورونا کی وجہ سے جو مسئلہ ہو رہا ہے, جو جزوی طور پہ لاک ڈاؤن کر دیا ہے یا دوسری کنٹریز میں, دیٹ از کمیونٹی اسپریڈ. 2 طریقہ کا اسپریڈ ہے. ایک تو جو ٹریولنگ کی ہسٹری ہے, ہمارا پورا فوکس شروع میں رہا کہ ٹریولنگ کہاں سے آئے, ایران سے آئے, UAE سے آئے, سعودی عرب سے آئے, لیکن اب ڈر ہے کمیونٹی اسپریڈ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے یا کسی کو لگتا ہے کورونا تو مجھے نہیں پتا مجھے کس سے لگا. ٹھیک ہے, یہ زیادہ خطرناک اس لحاظ سے بات ہے کہ کمیونٹی اسپریڈ کو روکنا ہے. اس روکنے کے لیے سندھ حکومت نے دن میں روزانہ رات میں ایک وہ جو ہے وہ لسٹ تو بنایا کس کس سے ملے تھے. اپارٹ فرام سوشل ڈسٹینس رکھنا, ہینڈ ہائیجین اور کاف ایٹیکیٹس, آپ کھانس رہے ہیں کہاں کھانس رہے ہیں, اس طرح سے رکھ کے کھانس رہے ہیں. ٹیشو پیپر, اب ماسک کے لیے لوگ بھاگ رہے ہیں, اسٹور خالی ہو گئے. میں نے کسی کو نہیں سنا کہ ٹیشو پیپر لینے گئے کہ نہیں لینے گئے, میں نے ابھی تک نہیں سنا. سب بھاگ رہے ہیں, ماسک ماسک ماسک. ٹیشو پیپر بھی اپنے پاس رکھیں. حالانکہ UK میں اس وقت صورتحال ہے اور امریکہ کی کچھ اسٹیٹس کے اندر وہاں پہ جو فقدان آیا ہے وہ ماسک کا نہیں آیا, ٹیشو پیپر کا آیا ہے. بالکل وہاں پہ جو سوپس کا ہے, بالکل سوپ اینڈ ٹیشو پیپر کا ہے. بالکل بہترین ہے, صابن سے ہاتھ دھونا بہترین ہے, اور سب سینیٹائزر. ٹھیک ہے, اس میں جو گورنمنٹ کا رول ہے وہ کیا ہے اور اس میں ہمارا اپنا جو رول ہے وہ کیا ہے؟ مثلا یہ 2 بڑی چیزیں پیرلل ہیں کیونکہ ریاست جو ہے وہ پہلی بار پاکستان میں اپنے شہریوں کو کس طرح سے اون کر سکتی ہے, یہ اس کا ایک بہت بڑا امتحان ہے. پچھلے 70 سال میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے. اور لوگ بھی جو ہیں وہ جو انڈیپینڈنٹ لائف ہمیشہ سے جیتے آئے ہیں, میجورٹی آف دی پاکستانی, وہ کیسے اپنی ریاست سے جڑ سکتے ہیں؟ بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. ناظرین, پاکستان میں 2 شخص جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے ہیں, بس اللہ کو پیارے ہو گئے کورونا نے. اور اس وقت جو ہے ایک جو تشویش تھی یا جو بات کی جا رہی تھی, ابھی تک موٹیلٹی ریٹ کو 0 کہا جا رہا تھا, تو اس نمبرز کا آغاز ہو گیا ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر کیسر سجاد موجود ہیں اسٹوڈیو میں, پروفیسر ڈاکٹر انیلال الطاف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انیلال جی, آپ سے آغاز کرتے ہیں. یہ فرمائیں کہ جو آج صورتحال ہے ٹیسٹ کرنے کی, ایک تو یہ ہر ایک کو اتھارٹی نہیں دی ہے کہ کوئی کہیں بھی ٹیسٹ ہوگا. بہت سی ایسی لیبز ہیں جنہوں نے خود کہا ہے کہ ہم جو ہیں ٹیسٹ نہیں کروا رہے, اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ جب بہت سے جو ہمارے پرائیویٹ جو لیبز ہیں ٹیسٹ کرنے کی, اس میں دوسرے پیشنٹس بھی آتے ہیں جو ڈفرینٹ ٹیسٹ کروانے آتے ہیں. اگر یہ مکس کر دیں گے تو وہاں پہ ریشو بڑھ جائے گا اس کے اندر. تو یہ ابھی جو کٹس ہیں وہ تعداد جو ہے وہ تقریباً 10,000 ہیں جو منگا دی گئی ہیں. سندھ کی بات کریں تو 200 کٹس جو ہیں وہ مرزا باب آج بتا رہے تھے کہ ان کو اسلام آباد سے بھی نہیں, باقی جو ہیں سب امپورٹ کی گئی ہیں. تو یہ جو 10,000 کا فگر ہے, مثلا یہ تو دیکھا جائے تو بڑا کم فگر ہے. تو کیا مثلا کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ اس جگہ پہ پہنچیں, ٹیسٹ کروائیں, یا کہ کیا وہ رویہ رکھیں جس کو تھوڑا سا احساس ہو یا کسی کی ٹریول ہسٹری ہو یا اسے محسوس ہو کہ وہ افیکٹ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, لوگوں کے لیبارٹری خود جا کے ٹیسٹ کرانے کا تو کوئی کانسیپٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. بیسکلی ایک سوال نامہ تیار کیا گیا ہے جو کہ ہر ہاسپٹل میں ہے.
اس سوال نامے میں کچھ ایسے سوالات ہیں کہ اگر آپ کی ٹریولنگ کی ہسٹری ہے یا نہیں ہے, یا کسی کے ساتھ آپ نے کانٹیکٹ ہوا ہے جو باہر سے آیا ہے, یا پھر آپ کو نزلہ اور سانس میں تکلیف ہے. نزلہ تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا, بخار, کھانسی اور سانس لینے میں دشواری, تو وہ کویسچنر پہلے پوچھا جاتا ہے, اسے اسکریننگ ٹیسٹ کہتے ہیں. وہ اسکریننگ وہ بھی ایک وہ ڈاکٹر جو کہ اس اسکرین میں اس کی ساری معلومات رکھتا ہو, اگر وہ اس کو کلیئر کرتا ہے, وہ ریکمینڈ کرتا ہے, پھر یہ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو ایز اے ہول پاپولیشن بیس تو یہ ٹیسٹ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن اویئرنیس بہت ضروری ہے کہ اگر آپ ٹیسٹ نہیں بھی کرا رہے ہیں اور آپ کو معمولی نوعیت کا کوئی انفیکشن ہوا ہے تو اس میں ضرورت کیا ہے اس لیول پہ. ہوم آئسولیشن کی ضرورت ہے. بالکل, ہوم آئسولیشن کا کنسیپٹ دیکھیں, ہر طرح کے طبقے کے لوگ رہتے ہیں ہمارے یہاں. کسی کے پاس صرف ایک کمرہ ہوگا, کسی کے پاس 2-3 کمرے ہوں گے, تو ہر طرح کے طبقے کے لوگ ہیں. اب ہوم آئسولیشن مطلب کہ وہ پرسن جس کو ہلکا سا بھی انفیکشن ہے وہ اپنے لیے ایک کمرہ مختص کر لے جہاں پہ اس نے وہیں پہ رہنا ہے. کیئر ٹیکر کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے. جو ہمارے کانسیپٹ ہے نا کہ شوہر بیمار ہے تو ہر خدمت بیوی نے جا کے کرنی ہے, چائے بھی پکڑانی ہے, سب, تو کیئر ٹیکر اس طرح کا نہ ہو. لیکن ہلکا سا انفیکشن ہے تو اپنے آئسولیٹ کریں, اپنے استعمال کسی سے شیئر نہ کریں, لائک اپنا گلاس, اپنا کپ, تولیہ, بیڈ شیٹ, یہ شیئر نہ کریں. اور گھر میں استعمال ہونے والی جو بہت فریکوینٹ چیزیں ہوتی ہیں لائک ٹیلی فون, ریموٹ کنٹرول, دروازے کا ہینڈل, یا آپ واش روم میں جا رہے ہیں اس کا ٹیپ, اس کا نل وغیرہ, اس کو فریکوینٹلی واش کرنا ہے. اور اس شخص کی جس کو انفیکشن ہوا ہے اس کی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. اگر فیس ماسک کا استعمال کرنا ہے, کھانسی آ رہی ہے تو ٹیشو پیپر سے اس کو ڈھکیں اچھی طرح سے, اور کسی ٹریش بن میں اسی وقت پھینک دیں جس ٹریش بن میں کوئی لائنر لگا ہوا ہو, کوئی تھیلی وغیرہ لگی ہوئی ہو, اس کو اسی وقت پھینکو, فوراً اپنا ہاتھ دھوئیں اور صحیح طریقے سے ہاتھ دھوئیں. جی بالکل, لوگ نوٹ کر رہے ہیں, اور یہ صرف آپ کی زندگی کا سوال نہیں ہے بلکہ یہ آپ سے جڑے ہوئے اپنی فیملی کی زندگی کا سوال ہے. تو اس لیے جو ہے اپنی کیئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے خاندان کی کیئر کر رہے ہیں. ڈاکٹر کیسے سزا صاحب, ہم لوگ مستقل نوٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے آپ جنرل سیکرٹری ہیں, اور مستقل آپ نے پریس کانفرنسز کی ہیں جب سے یہ واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں, خاص طور پہ چائنا میں جب ہمارے پاکستانی بچے جو ہیں, طلبہ جو ہیں وہاں پہ وہ آوازیں اٹھا رہے تھے, اس وقت بھی آپ نے پریس کانفرنس کی, اور ہم نے ان کو وہیں رکھ کر یہ سمجھا کہ شاید ہم سیف ہو گئے ہیں. لیکن وہ دروازہ بند ہوا تو ہمارا دوسرا دروازہ جو ہے وہ ایران سے, وہ دروازہ کھلا ہوا تھا. تو اس وقت جو ہے جو ادھر جو پریکاشنز کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی, جس کی ریزلٹس ہی ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. رضوان, یہ بہت انفارچونیٹ بات ہوئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نوٹ کریں تو جب سے یہ تافتان سے جو لوگ آئے ہیں زائرین, اس کے بعد ہمارے کیسز آنے شروع ہوئے ہیں. نمبرز جو ہیں, نمبر آف کیسز بڑھ گئے ہیں اور بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں, اور اللہ بہتر کرے گا, شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور بڑھیں گے بہت تیزی سے, اور اللہ رحم کرے کہ اموات بھی ہوں گی. اس میں کچھ غفلت ضرور ہوئی ہے. ہمارے بار بار ریکویسٹ کرنے پہ, ہمارے بار بار انٹیمیٹ کرنے کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ, دیکھیں ہمارے یہاں ایک کام بڑا غلط ہوتا ہے. ہر چیز, ابھی اس وقت سینیریو کیا ہے, اس وقت سینیریو یہ ہے کہ ایک نعرہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, ایک نعرہ یہ ہے کہ کرونا سے لڑنا ہے, گھبرانا نہیں ہے, کرونا سے لڑنا ہے, مقابلہ کرنا ہے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ نعروں سے کچھ نہیں ہوگا, کام سے کچھ ہوگا. نہیں, کرونا سے کب لڑیں گے جب ہم آپس میں تو ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا ہوں, وہ تو پی ایس ایل کا میچ چل رہا ہے, سندھ گورنمنٹ ورسز جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ. ایگزیکٹلی, تو یہ جب ہم یہ سسٹم کریں گے, اور ہر آدمی اپنا اپنا کام بتا رہا ہے کہ ہم نے یہ کیا, ہم نے بہت اچھا کیا, ہم نے بہت اچھا کیا, میں سمجھتا ہوں کہ سب نے بہت اچھا کیا, لیکن خامیاں ہیں, خامیاں رہ گئی ہیں, بہت بڑی خامیاں رہ گئی ہیں. جبکہ ہم نے کہا تھا, بارہا کہا تھا کہ انٹری پوائنٹ پہ آپ اسکینر لگائیں, کوارنٹائن بنائیں. دیکھیں لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی کوارنٹائن اور آئی سی یو میں کیا فرق ہے. there is a lot of difference between quarantine and ICU. آپ مریض کو کوارنٹائن میں رکھتے ہیں, یہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں اس کو کوارنٹائن میں رکھتے ہیں, کوارنٹائن میں رکھ کے آپ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ اس میں سے کتنے لوگ کورونا انفیکٹڈ ہیں کہ نہیں, اور ان کو سب ایک ساتھ نہیں رکھتے ہیں, اور وہاں پہ ساتھ رکھ کے ایک نرسری بنا دی گئی جس کو نہیں پتا اس کو ہو گیا. آپ نے نرسری بنا کے اور سب شہروں میں چھوڑ دی, آپ چلے جاؤ بھائی. آپ بات ساری یہ ہے کہ ہوتا یہ کہ ایک کمرے میں, ایک وائرل ہو رہی ہے ایک ہمارے پڑوسی ملک کی فلم ویڈیو جس میں بتایا گیا کہ ایک بندہ ایک کمرے میں رہ رہا ہے, یہ ہوتا ہے کوارنٹائن. اس کے بعد اس کا ٹیسٹ کر کے جو فری ہوتا ہے 14 دن کے 15 دن کے بعد پھر اس کو اجازت ملتی ہے گھر جانے کی. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوا. ایک
دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ لیکن وزیر اعظم نے شاباشی دی ہے مگر بلوچستان گورنمنٹ کو اور اپنی گورنمنٹ کو بھی کہ جناب بڑا اچھا کام کیا. وزیر اعظم صاحب مطمئن ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت ہم عوام کے, ہم اس شہری کے, ہم تو سمجھتے ہیں کہ, اور ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک زیادتی ہو گئی ہے لوگوں کے ساتھ, اور جتنے بھی عوام اب جو نمبر آف کیسز بڑھیں گے وہ اس میں اسی فالٹ کا پرابلم ہے. اس میں یہ ہوا بھی کہ جب اس وقت وہاں سے لوگ آئے, ویسے تو ہمیں اویئرنیس پہ جانا ہے لیکن اس کو بھی کلوز کرتے ہیں جلدی سے بات کو, کہ جب تافتان پہ آئے تو تافتان کا جو بارڈر ہے, اگر آپ نے وہاں دیکھا ہو گئے ہوں تو مثلا 2 بلڈنگ سے مشکل سے ایک گودام ہے وہاں پہ. جی بالکل, وہاں پہ مثلا ویسی یعنی نارمل حالات کے اندر بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے. ہم ایمرجنسی کے لیے تیار ہی نہیں تھے کسی قسم کے. اگر بارڈر ہے تو ویسے ہی وہاں پر ہاسپٹل ہونا چاہیے تھا, چیزیں ہونی چاہیے تھی. جب جنوری میں یہ بات بتائی گئی تھی تو جنوری سے لے کر اب تک آپ وہاں کوارنٹائن بڑا اچھے بنا سکتے تھے. اور سر جب وہاں پہ لوگ آ گئے اور آپ نے ایک وقت میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو رکھنا شروع کر دیا تو وہاں جو اس وقت وہ لوگ تھے وہ بڑی مشکل میں تھے, ٹھیک ہے, اور وہ جس مشکل کے اندر تھے تو انہوں نے پھر اپنا کسی نہ کسی طرح نکلنے کی کوشش کی اور وہ نکلنے میں کامیاب اور پھر ہوا یہ کہ جو لوگ جن کو پتہ لگا کہ بھائی وہاں پہ مت ٹھہرنا, تو پھر انہوں نے ڈرائیوروں کو کچھ دے دلا کے انہوں نے کہا کہ ہمارے بس کو روکنا نہیں, آپ نے نکالنا ہے. تو بے تحاشا بسیں وہاں سے نکل گئی سواری کو لے کے, وہ جو ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں چلے گئے. تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہو گئی. اور ابھی بات ہو رہی ہے کہ سندھ میں جناب سب سے زیادہ فیگرز آ رہے ہیں, وہ تو یہاں پر جہاں فیگر زیادہ آ رہے ہیں وہاں وہ بہتر بات ہے, کیونکہ جہاں فیگر نہیں آ رہے اس کا مطلب وہ پہنچے نہیں ہیں ابھی. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں ایک بہت بڑی بات ہے. پاکستان میڈیکل ایسوسیشن میں ایز اے سیکرٹری جنرل ہم ہمیشہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور ہمارا کام واچ ڈاگ کا کام ہے, لیکن میں یہاں پر سندھ گورنمنٹ کو ضرور اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے, ان کی ٹیم نے, مراد علی شاہ کی, یہ تمام لوگوں نے یہ وہاں سے ڈیٹا نکالا ہے ایف آئی اے سے, اور نکال کے کہ کس کی ٹریولنگ ہوئی ہے اور اس کے گھر جا کے انہوں نے ان سے ریکویسٹ کر کے ان کا ٹیسٹ کرایا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کام ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں سندھ گورنمنٹ سے کہ یہ کام اپنا جاری رکھیں. اور اگر یہ سب کچھ پنجاب میں بھی ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, دوسرے صوبے میں یہی کام کریں. اور پاکستان میڈیکل ایسوسیشن میں نے کل ہی پرائم منسٹر کو لکھا ہے, تمام صوبے کے چیف منسٹر کو لکھا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں اگر پاکستان میڈیکل ایسوسیشن پورے پاکستان کے ایک نمائندہ جماعت ہے, یہ اگر آپ کا ساتھ دے سکتی تو کریں. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں جعفر کہ یہ سب لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. اگر پرائم منسٹر صاحب تمام صوبے کے چیف منسٹر کو بیٹھائیں, اس میں ڈاکٹروں کو بیٹھائیں جن کا شعبہ ہے جو کہ یہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں, وہ اگر بیٹھائیں اور ان سے ایک مشورہ کریں اور مشورہ کر کے ایک یونیفارم پالیسی بتائیں کہ جی ہر آدمی ایک ہی بات کر رہا ہو, تو وہ پھر عوام کو سکون ملے گا. ایک آدمی کچھ کہہ رہا ہے, ایک آدمی کچھ کہہ رہا ہے, ایک صوبائی وزیر کچھ کہہ رہا ہے. یہ پولیٹیکل گیم کا وقت نہیں ہے, یہ کوئی پی ایس ایل کا میچ نہیں چل رہا ہے سندھ گورنمنٹ ورسز فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ اور بلوچستان گورنمنٹ. اس وقت جو ہے پورے قوم کی جو ایک جو آواز ہونی چاہیے. یہ اچھا جی, اس وقت جو ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور اس وقت جو سب کچھ بند کر دیا گیا ہے, ایک بہتر عمل ہے, ٹھیک ہے, میرے خیال میں یہ بہت اچھا اقدام ہے, لیکن اس کا جو آفٹر ایفیکٹس ہے اس کو بھی میرے خیال میں وہ ایک فائنینشیل ایفیکٹ ہے, اکنامیکل ایفیکٹ ہے. اس میں دیکھیں اس کے اندر جو ڈیلی ویجز والے ہیں وہ سارے بہت اچھا, اس میں میں کیونکہ اینڈ کرنے جا رہا ہوں, صاحب مجھے آپ یہ فرما دیں کہ یہ سب چیزیں بند ہو گئی ہیں, لیکن ہاسپٹل جو ہیں وہ بھی ایک خطرناک جگہ ہے کہ اگر کوئی جاتا ہے ہاسپٹل تو وہاں سب سے زیادہ اس وقت پاسبلٹی موجود ہے کہ آپ کرونا سے افیکٹ ہو سکتے ہیں. سب سے زیادہ تو ہم ہیلتھ کیئر ورکرز کا خیال کرنا چاہیے. مطلب وہ تو ایک سلیکٹڈ جو پاپولیشن آ رہی ہے, اب جنرل او پی ڈیز بند کر دی گئی کہ صرف ایمرجنسی اس میں کام ہو رہا ہے, یہ بھی بہرحال ایک صحیح اقدام تھا. لیکن ہم ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو ہمیں اب پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹس نہیں سب. جی ہاں, تو سلام پیش کرتا ہوں میں سارے ڈاکٹرز کو. ڈاکٹر صاحب یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے, آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. میں خود بھی کل این آئی سی وی ڈی گیا تھا, وہاں پہ جو میں نے صورتحال دیکھی او پی ڈی بند تھی, لیکن جو تیماردار, ایک تو ایک مریض ہوتا ہے 10 تیماردار ہوتے ہیں اور وہ اس کا ہی رش بہت زیادہ تھا, 200 لوگ ادھر ہی باہر کھڑے ہوئے تھے, اندر جانا ہے اس کے لیے جو ہے, تو تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال کرنا ہو. ہم یہ روزانہ رات 11 بجے آپ کے ساتھ جو ہے. جی ویری کوئک سر, ویری کوئک. بہت کوئک بتانا چاہتا ہوں آخر میں کہ دیکھیں اپنی حفاظت کریں, ہاتھ کو منہ کی طرف نہ لے کے جائیں, کیونکہ یہ جراثیم آنکھ, ناک اور منہ سے اندر آپ کے اس میں جاتا ہے. جب بھی کوئی ایسا ہے ہاتھ جل سے دھوئیں, اور جب گھر جائیں تو اپنے لوگوں کی حفاظت کریں. گھر جاتے ہی پہلے واش روم میں جائیں, اپنے ہاتھ منہ کو دھوئیں, کپڑے چینج کریں, پھر اپنے بیوی بچوں سے ملیں. یہ کورونا نے ایجوکیشن کو جو افیکٹ کیا اس پر ہم کل بات کریں گے. رضوان جعفر اجازت دیجیے. سوال پاکستان کا.